بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی آغوش میں اس زمانے میں دو شخص خاص طور پر اسلام کے سخت دشمن سمجھے جاتے تھے، اور بھی حضرات تھے، اور ایک ایسا عمومی تصور تھا کہ اگر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں پر اچھا ایفیکٹ اور اثر پڑے۔ ان میں سے ایک تو ابو جہل عمرو بن ہشام مخزومی تھا، جو ہر دشمنی اور مخالفت میں سرگرم رہتا تھا، اور دوسرے عمر بن خطاب تھے، وہ بھی مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے اور انہیں تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے۔ لیکن حبشہ ہجرت کے وقت اچانک ان میں ایک تبدیلی اور لچک دیکھی گئی۔ چنانچہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں نقل کیا ہے کہ حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ لیلہ بنت ابی حثمہ فرماتی ہیں کہ ہم سرزمین حبشہ کی طرف کوچ کر رہے تھے، راستے میں عامر ابن ربیعہ ان کے شوہر کسی ضرورت سے تشریف لے گئے۔ اچانک عمر میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اس وقت کافر و مشرک تھے اور ان سے ہمیں بہت تکلیفیں پہنچی تھیں۔ کہنے لگے، کیا ام عبداللہ، یہ لیلہ کی کنیت، تم جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے، اللہ تمہارا رفیق ہو، سفر میں تمہارا رفیق ہو۔ حضرت عمر کی جانب سے میں نے ایسی نرمی اور لچک دیکھی جو میں کبھی پہلے دیکھا نہیں کرتی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور ہمارا حبشہ ہجرت کر جانا ان کے دل پر غم اور حزن کا سبب بنا، ان کے دل میں حزن اور غم کا سبب بنا۔ عامر واپس آئے، میں نے اپنے شوہر کو سارا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے، کیا تم اب بھی عمر کے مسلمان ہونے کی طمع رکھتی ہو، لالچ رکھتی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے، عمر ابن خطاب مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے۔ بہرحال نبوت کا 6واں سال ہے، اسلام کا قافلہ 39 نفری پر مشتمل ہو چکا ہے۔ دوشنبہ یعنی پیر کا دن ہے۔ ابو جہل اور عمر ابن خطاب کی اسی خصوصیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، عمر ابن خطاب اور ابو جہل ابن ہشام دونوں میں سے جو آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو، اس کے قبول اسلام کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ پھر منگل کے دن یہی دعا فرمائی، اور پھر بدھ کے دن بھی یہی دعا فرمائی۔ ابن عساکر کہتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ابو جہل اسلام نہیں لائے گا، تو اس وقت آپ نے خاص طور پر حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، خاص طور پر عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کے بعد حضرت عمر مشرف باسلام ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کے 3 دن کے بعد مسلمان ہوئے۔ الغرض، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا حقیقی اور اصلی سبب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ باقی ظاہری سبب کے متعلق مختلف روایات منقول ہیں، اور محدثین نے ان میں سے بہت سی روایات کو ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ ایک روایت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف اور دین اسلام سے سخت متنفر اور بیزار تھا۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ جو شخص محمد کو قتل کر ڈالے، اس کے لیے میں 100 اونٹوں کا کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ عمر کہتے ہیں، میں نے ابو جہل کے روبرو جا کر پوچھا، کیا یہ تم نے کفالت لی ہے، گارنٹی لی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ عمر کہتے ہیں، میں آپ کے قتل کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر روانہ ہوا۔
راستے میں ایک بچھڑا نظر آیا جسے لوگ ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ میں دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی پکارنے والا بچھڑے کے پیٹ میں سے پکار کر کہہ رہا ہے، اے آل ذریح، ایک کامیاب امر ہے، ایک مرد ہے جو فصیح زبان کے ساتھ چیخ رہا ہے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے یہ آواز سنتے ہی فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھ کو ہی یہ آواز دی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ مختصراً بخاری شریف میں بھی مذکور ہے۔ لیکن عمر ابن خطاب پھر بھی اپنے ارادے سے باز نہیں آئے اور آگے بڑھے۔ کچھ قدم چل کر نعیم ابن عبداللہ نحام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، عمر اس دوپہر میں کدھر کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا، نعوذ باللہ، محمد کے قتل کا ارادہ ہے۔ نعیم نے کہا کہ محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ عمر نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ تو بھی صابی یعنی بے دین ہو گیا ہے اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ بیٹھا ہے۔ نعیم نے کہا، آپ مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید ابن عاص دونوں صابی یعنی بددین ہو چکے ہیں، تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر یہ سنتے ہی غصے میں لال پیلے ہوئے اور بہن کے گھر پہنچتے ہیں۔ اس وقت حضرت خباب ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تیش کے عالم میں دروازہ کھلواتے ہیں۔ حضرت خباب حضرت عمر کی آہٹ سنتے ہی چھپ جاتے ہیں۔ عمر گھر میں داخل ہو کر کہتے ہیں کہ شاید تم دونوں صابی ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اگر تمہارا دین برحق نہ ہو بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا دین برحق ہو تو بتلاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس حضرت عمر کا نے یہ سنا، بہنوئی پر پل پڑتے ہیں۔ بہن شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو ان کو بھی اس قدر مارتے ہیں کہ چہرہ خون آلود ہو جاتا ہے۔ بہن بولتی ہے کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے عمر وہ کر لے، خوب سمجھ لے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، اگرچہ تیری ناک خاک آلود ہو، ہم کسی قیمت پر اس دین برحق سے پھر نہیں سکتے۔ شاعر نے اسی جواب کو بہت اچھی طرح نظم کیا ہے۔ بہن بولی، عمر تو آج مجھ کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ بہن کی استقامت اور ثابت قدمی کا یہ منظر دیکھ کر عمر بے انتہا متاثر ہوتے ہیں اور کہتے، اچھا وہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے لا کر دکھلاؤ۔ بہن کہتی ہے، تم ناپاک ہو اور قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ بہن کے کہنے پر غسل یا اعلیٰ اختلاف روایت وضو کرتے ہیں، پھر وہ پاکیزہ صحیفہ جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی ہاتھ میں لے کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو بے ساختہ بول اٹھتے ہیں، کیا ہی اچھا اور معزز کلام ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور یہ آیات سن کر حضرت عمر کا سینہ حق کے لیے کھل گیا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو مکان کی کسی گوشے میں چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، عمر تم کو بشارت ہو، میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ عمر کہتے ہیں، خباب مجھے آپ کے پاس لے کر چلو۔ حضرت خباب عمر کو ساتھ لے کر دار ارقم کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جمع تھے۔ دروازہ بند تھا، دستک دیتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ یہ معلوم کر کے کہ عمر اندر آنا چاہتے ہیں، کوئی شخص دروازہ کھولنے کی جرأت نہیں کرتا۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں، دروازہ کھول دو اور اسے آنے دو، اگر عمر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر شر کے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دروازہ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں۔
دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دو شخص عمر کا بازو پکڑ کر آپ کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کو چھوڑ دو، اور عمر کا کرتا پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر فرماتے ہیں اے خطاب کے بیٹے اسلام لے آ، اور دعا فرماتے ہیں اے اللہ اس کو ہدایت دے، اور عمر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے عمر کیا تو اس وقت تک باز نہیں آئے گا جب تک خدا عز و جل تجھ پر کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ فرما دے۔ عمر کی حاضری تو غلامانہ، عاجزانہ، عاشقانہ اور فداکارانہ حاضری تھی۔ فوراً عرض کرتے ہیں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ اسلام لے آؤں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت سے بآواز بلند تکبیر کہتے ہیں، جس سے سب سمجھ جاتے ہیں کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں۔ 40ویں نمبر پر حضرت عمر مسلمان ہوتے ہیں، اور ادھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے تو بس اللہ اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ بہرحال حضرت عمر مراد نبی تھے، دوسرے مرید نبی تھے، اور حضرت عمر مراد نبی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول حضرت عمر حضرت حمزہ کے بیچ میں اور دار ارقم کے سارے صحابہ باہر نکلتے ہیں، مسجد حرام میں آتے ہیں۔ قریش نے عمر اور حمزہ کو جب دیکھا تو ان کو گہرا زخم لگا۔ اسی وقت سے اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہو گیا۔ صحابہ برملا حرم میں نماز پڑھنے لگے۔ علانیہ طور پر اسی روز سے حق اور باطل کا فرق واضح ہوا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا۔ حضرت حسن فرماتے تھے حضرت عمر کے قبول اسلام سے تمام مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ابن عباس فرماتے تھے کہ جب عمر مسلمان ہوئے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمان والے عمر کے اسلام سے خوش ہوئے۔ امام بخاری نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے جب سے عمر اسلام لائے ہم برابر باعزت اور غالب ہوتے چلے گئے۔ اور ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر کا اسلام فتح تھا، ان کی ہجرت اللہ کی نصرت تھی اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ حضرت عمر اور حمزہ کے قبول اسلام سے ملنے والے اسباق اور پیغامات۔ نمبر 1، ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہے، جیسا کہ سورہ نحل میں ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں وہ اسلام ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی نہ اپنے آپ کو اور نہ دوسرے کو ہدایت دے سکتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جب کسی بندے کو ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو غیب سے ایسے محیر العقول اسباب پیدا کر دیتے ہیں، جیسے حضرت عمر کے اسلام کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس کا سبب بنا دیا۔ حضرت حمزہ کو اسلام کی نعمت دینی چاہی تو ابو جہل کے اللہ کے رسول کو ستانے کو ذریعہ بنا لیا۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی شر، کبھی کبھی شر اس میں ایک بہت بڑا خیر چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے ابو جہل کا اللہ کے رسول کو ستانا اور حضرت عمر کا اپنے بہن بہنوئی کی پٹائی کرنا حمزہ اور عمر ہی کے لیے نہیں، سارے مسلمانوں کے لیے خیر عظیم کا ذریعہ بنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی 19 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ سورہ بقرہ کی 216 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اس سے مومن کے دل میں ایک عجیب قسم کا سکون اور ہمیشہ
تقدیر پر راضی رہنے کا سبق ملتا ہے، اور اسی رضا سے ایمان کی حلاوت اور لذت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت عباس سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ نمبر 3، حضرت عمر اور حمزہ دونوں کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو خوشی اور کفار کو انتہائی غم لاحق ہوا۔ اس طرح دونوں کا اسلام دین کے غلبے اور ظہور کا سبب بنا۔ آپ بھی تو ایک فرد ہیں، آپ کے لیے بھی ان دونوں کی ذات اسوہ ہے، آپ آئیڈیل ہے، آپ کے لیے بھی ممکن ہے کہ آپ دین متین اور ملت اسلامیہ کے خادم بنیں اور اللہ آپ کو بابرکت بنا کر انفرادی محنتوں کے ذریعے امت کو عمومی نفع عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بابرکت اور خیر کی چابی اور شر کا تالا بنائے۔ نمبر 4، حضرت حمزہ نے شروع میں خاندانی حمیت اور غیرت کی وجہ سے اسلام قبول کیا، پھر خاندانی حمیت نے ایمانی حمیت کا پیکر اختیار کر لیا، اور ایسا بہت سو کے ساتھ ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی شروع میں اسلام لاتا تھا اور اس کا مقصد اسلام لانے سے صرف دنیا ہوتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اسلام پر اسے شرح صدر ہو جاتا تھا اور اسلام دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی طالب علم بری نیتوں کے ارادے سے علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے، لیکن بالآخر رفتہ رفتہ اسے اخلاص کی توفیق ہو جاتی ہے اور اس کا انجام خیر ہوتا ہے، جیسا کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے علم حاصل کر رہے تھے، لیکن اس نے ہمیں گھسیٹ کر آخرت کی طرف کر لیا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں، پہلے ہم نے علم حاصل کیا اور ہماری کوئی نیت نہیں تھی، بعد میں نیت کی دولت حاصل ہوئی۔ بعض مرتبہ شیطان برابر یہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ جب تمہاری نیت اچھی ہی نہیں یا کوئی نیت ہی نہیں تو پھر پڑھنے پڑھانے یا مسجد کی امامت یا دوسرے نیک عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ بالآخر آدمی بدنیتی یا بے نیتی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ بہت غلط حرکت ہے۔ حسن نیت مجاہدے سے حاصل ہوتی ہے، کبھی شروع میں نیت خراب ہوتی ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے اخیر میں حسن نیت اور اخلاص کی دولت نصیب ہو کر انجام اچھا ہوتا ہے۔ نمبر 5، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبائلی عصبیت اور غیرت ہمیشہ مذموم اور ناپسندیدہ نہیں ہوتی، بلکہ یہی خاندانی حمیت اور قبائلی عصبیت ایمانی حمیت کا پیکر اختیار کر لیتی ہے اور خدمت دین، اعلاء کلمت اللہ اور تعاون علی الخیر کا ذریعہ بن جاتی ہے، جیسا کہ حضرت حمزہ کے قصے سے معلوم ہوا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اللہ نے جزیرۃ العرب کا انتخاب فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہاں قبائلی عصبیت موجود تھی۔ جب یہ عصبیت، حمیت اور غیرت کمزور پڑ جاتی ہے تو نادان اور بیوقوف لوگ انبیاء اور حق کے داعیوں پر دست درازی شروع کر دیتے ہیں، جیسے ابو طالب کی حمیت ہی کی وجہ سے ان کی زندگی میں کفار مکہ کھل کر آپ کو تکلیفیں نہیں پہنچا پاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا جملہ سورہ ہود کی 91 نمبر کی آیت میں نقل کیا ہے کہ شعیب اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تائید کی فضیلت بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کی نصرت اور حمایت کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کے دل کو اسلام کے لیے منشرح کر دیا اور اسلام کی توفیق بخشی۔ تو نیک عمل چاہے غیر مسلم سے صادر ہو، وہ نیک عمل بھی کبھی خیر عظیم کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اسی کی بدولت اسلام کی توفیق ہوتی ہے، جیسا کہ حکیم ابن حزام کی سخاوت کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، اسلمت علی ما اسلفت من خیر،
اللہ کسی کے عمل کے ثواب کو ضائع نہیں کرتے، خصوصاً جب کہ وہ عمل فضیلت والے اعمال میں سے ہو، جیسے رسول کی مدد کرنا، اور خاص طور سے اس وقت جب کہ نصرت اور حمایت کرنے والے بہت کم ہوں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما چکے ہیں تو رسول کی ذات کی نصرت کا مطلب ان کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی نصرت اور تائید کرنا ہے، ان کی سیرت اور سنت کا دفاع کرنا ہے۔ موجودہ زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، آپ کی تعلیمات پر شبہات اور اعتراضات کی بوچھار کی جا رہی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دفاع سیرت اور سنت کے عظیم ثواب کا استحضار کر کے میدان میں آئے اور یہ سعادت حاصل کرے۔ نمبر 7، عامر ابن ربیعہ کی اہلیہ لیلہ بنت ابی حثمہ کے قصے سے معلوم ہوا کبھی بھی کسی شخص کے ایمان سے مایوس نہ ہونا چاہیے، چاہے وہ اسلام اور مسلمانوں کا کٹر دشمن ہی کیوں نہ ہو یا بہت زیادہ گناہوں میں منہمک ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حضرت عمر مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، حتیٰ کہ عامر ابن ربیعہ نے تو یقین سے کہہ دیا کہ عمر ابن خطاب مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ہدایت عطا فرمائی۔ نمبر 8، یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غیر مسلموں اور خاص طور پر ان میں سے جو مسلمانوں کے لیے مفید اور مؤثر شخصیت ہو، جن کا سوسائٹی میں خاص اسٹیٹس اور مقام ہو اور ان کے ایمان لانے سے عام نفع کی توقع ہو، یا جن کا آپ پر خاص حق ہو جیسے والدین اور قریبی رشتہ دار، ان کے لیے بطور خاص ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول دعوت دین اور دیگر اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے لیے عمومی طور پر اور خاص طور پر بعض افراد کا نام لے کر ہدایت کی دعا فرماتے تھے، جیسے قبیلہ دوس، ابو بکر کی والدہ، ابو ہریرہ کی والدہ، اور ابو جہل اور عمر ابن خطاب کا نام لے کر دعا فرمائی، حالانکہ ابو جہل اور عمر کٹر دشمن تھے۔ کہ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم اپنے زمانے کے ائمۃ الکفر، کفر کے سرغنہ لوگوں کا نام لے لے کر ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں یا نہیں۔ نمبر 9، معلوم ہوا کہ مسلمان کی کافر سے کوئی ذاتی اور پرسنلی دشمنی نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان کو اس کے عقائد باطلہ سے نفرت ہوتی ہے۔ اس کی دلیل مسلمان کا ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا، گویا کافر سے کی ذات سے نفرت نہیں بلکہ کافر کے کفر سے دشمنی ہوتی، جیسے ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے مرض سے، ورنہ وہ اس کا علاج ہی کیسے کر سکے گا۔ یہی حال داعی کا بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 10، معلوم ہوا کافر کو غیظ و غضب میں مبتلا کرنا، غم اور حزن میں مبتلا کرنا جائز ہے، بشرطے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ حضرت عمر اور حمزہ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا اور کعبہ کے صحن میں علی الاعلان رسول کو لے کر نماز ادا کی۔ ظاہر سی بات ہے قریش کو اس سے بڑا غیظ و غضب اور غم لاحق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتے ہیں یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں تاکہ اللہ اس سے کافروں کا دل جلائے۔ نمبر 11، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی آیات سن کر اسلام قبول کیا۔ معلوم ہوا داعیوں، واعظین کو اس جانب پوری توجہ دینی چاہیے کہ ان کی کوئی دعوت، کوئی وعظ قرآنی آیات سے خالی نہ ہو، اس لیے کہ سامعین پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں مروی ہے۔ جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، تو ایسا لگ رہا تھا، قریب تھا کہ میرا دل اڑ پڑے، قاد قلبی ان یطیر۔ معلوم ہوا قرآن کا سننا ان کے اسلام اور ہدایت کا سبب بنا۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ قاف کی آخری آیت میں حکم دیا گیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لہذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ داعیوں کو حق قرآن کریم خوش الحانی کے ساتھ سنانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 12،
جب حضرت عمر نے کلمہ شہادت پڑھا تو اللہ کے رسول نے نعرہ تکبیر بلند کیا، معلوم ہوا خوشی کے موقع پر تکبیر کہنا مشروع۔ نمبر 14، اصحاب فضل و کمال کے فضل و کمال کا اعتراف کرنا چاہیے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا حضرت عمر کا اسلام فتح، ان کی ہجرت نصرت اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان اللہ۔